کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں, میں عشق میں تیسری بھی پڑھوں اور پڑھوں بھی سورہ یاسین, اور قرات بھی بڑی خوبصورت کروں اور روؤں بھی آنسوؤں کے ساتھ, اور میں قبلہ ارشد ترابی صاحب سے پوچھوں قبلہ آج صبح نماز میں اتنا لطف آیا کہ میں نے 2 رکعت پہ رکا ہی نہیں, میں نے تیسری بھی پڑھ دی. یہ فوراً کہیں گے دوبارہ نماز ادا کر کیونکہ تیری نماز باطل ہو گئی. میں نے کہا تیسری رکعت میں یاسین پڑھی تھی, رکوع میں رویا بھی بڑا تھا. انہوں نے کہا 2 پڑھی تھی تو اطاعت تھی, تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی. اطاعت ہے جو رسول کہے وہیں تک رک جاؤ, اس سے آگے نہ جاؤ. جب رسول کہہ رہے تھے 2 کاغذ قلم, تو پھر یہ محبت کون سی تھی کہ رسول مانگ رہے تھے اور وہ محبت میں دے نہیں رہے تھے. اب دیکھیں سامنے دشمن بھی بڑا شاطر ہوتا ہے, انہوں نے یہ طویلیں بیان کی. جب ہمارے علماء نے آگے سے دفاع کیا, انہوں نے پھر آگے سے ایک پوزیشن اور لی. میں اگلی پوزیشن پہ جانے لگا. اب میں اگلے مورچوں پہ آ گیا ہوں. اب اگلے مورچے پہ حملہ ہم پہ کیا ہوا؟ اچھا آپ شیعوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ نہیں دیا انہوں نے کاغذ قلم, تو علی دے دیتے, علی دے دیتے. اچھا یہ حکمت مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جواب دینے کی بجائے فوراً کہتے ہیں علی نے کیوں نہیں کیا, علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا, علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اچھا چلے آئیں. کہتے ہیں جی کہ اس وقت ایک ترک ہے بخاری کا جس میں اس نے لکھا ہے کہ اس وقت حجرے میں صحابہ اور اہل بیت, لیکن جو ہمارے محدثین نے بتایا انہوں نے کہا وہ اہل بیت سے مراد اہل کسان نہیں, بلکہ اہل بیت سے مراد جو گھر میں لوگ رہتے تھے وہ اس وقت حجرے میں موجود تھے. ان میں ازواج بھی ہو سکتی ہیں, اور نبی کی 2 بیویوں کا وہاں پر ہونا اس حدیث میں ظاہر ہو رہا ہے, کیونکہ اس کی اگلی روایت جو ہے اس کے آگے جو چلتی ہے اس میں بیان ہو رہا ہے ان 2 نبی کی بیویوں کا وہاں پر موجود ہونا. تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ وہ اگر گھر والوں کی وجہ سے ہے, یہاں پر علی موجود نہیں ہے. چلیں مان لیا تم کہتے ہو کہ علی کو دے دینا چاہیے تھا. رسول نے اگر علی سے مانگا ہوتا, سر نہیں ہلائیے گا میں دفاع کر رہا ہوں تمہارے مذہب کا, رسول نے جب جہاں حکم دیا علی کا نام لے کے دیا,